الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من نبی و آدم بین الماء والطین وسیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زمانہ پر خطر دور سے گزر رہا ہے. اس کی حقیقت ہر ایک شخص پر ظاہر ہے. کہیں الحاد و بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہیں تو کہیں مرزائیت کی آندیاں اٹھ رہی ہیں. ہر روز نیا نیا فتنہ جنم لے رہا ہے اور ستم یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی بغل میں قرآن دبا کر لوگوں کو دام فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش میں ہے. ہر کوئی جس کو دیکھو قرآن سنا سنا کر سچائی کا اعلان کر رہا ہے. جاہل سے جاہل شخص اپنے آپ کو علامہ زمان سمجھ کر اکابرین اسلام حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر اپنی زبان تان دراز کرنے سے نہیں چوکا. کے لیے قرآن کریم پیش کر کے بولے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ترجمہ قرآن کی آڑ میں تلاوت قرآن کی آڑ میں بے دینی پھیلا رہے ہیں. تو یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس زمانے میں مسلمان کے لیے زمین کی پیٹھ یعنی زمین کے اوپر رہنے سے زمین کا پیٹ بہتر ہے اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنا ایمان سلامت لے کر چلا گیا. دین یعنی ایمان بہت بڑی دولت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گیا کہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. آج سے 150 برس پیچھے چلے جائیں تو مسلمانوں کا یہ شعار ہوا کرتا تھا کہ وہ قرآن کو فقط اس نیت سے پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت فقط اس نیت سے کرتے تھے کہ ثواب حاصل ہو اور ضروری نماز کے مسائل فرض علوم سیکھ لیتے تھے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور قرآن محض ثواب کی نیت سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی کہ قرآن کے ترجمے کی طرف صرف اس لیے نہیں جاتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے سمجھنے میں, کیونکہ یہ ایک ایسا دریا ہے جس میں بغیر تیراکی جانے غوطہ لگانا ایمان سے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے. اس طرح عوام احتیاط کرتی تھی تو علماء کا حال کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ علماء 20 سے زائد علوم یعنی کہ صرف نحو, بدیع, معانی, بیان, لغت, فلسفہ, کلام, فقہ, تفسیر, حدیث اس طرح کے کئی علوم سیکھنے کے بعد جب ان علوم میں اپنی عمر کا ایک عرصہ گزار لیتے, نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے جب ان علوم میں مہارت حاصل کر لیتے تو تب ترجمہ قرآن کی طرف, قرآن کی تعلیمات, قرآن کی طرف پڑھتے تھے. تو پھر آیات محکمات اور آیات متشابہات کو تو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے. آیات محکمات کے ترجمے کی طرف پڑھتے اور آیات محکمات کے ترجمے میں گزشتہ سارے علوم جن کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ان کا لحاظ رکھتے, مفسرین, محدثین اور فقہاء کے اقوال کا لحاظ رکھتے تھے. اس رویے اس طریقہ کار کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس طریقہ کار کا فائدہ اس طرح ہوتا تھا کہ مسلمان بے دینی کا کار نہیں ہوتے تھے, مسلمان الحاد بد مذہبی کی طرف نہیں جاتے تھے. آیات متشابہات وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمایا اور اس کلام کا مطلب اللہ اور حضور کے درمیان ایک راز ہے, جیسے کہ الرحمن علی العرش استوى ید اللہ فوق ایدیہم. اس طرح کی آیات ہیں یعنی کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کے بعد یہ وہ آیات ہیں جن پر ایمان لانا تو ضروری ہے, فرض ہے, بلکہ مطلب ان کے معنی بیان کرنا درست نہیں. آیات محکمات جن میں اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے, جن میں اللہ رب العزت نے دین کی تعلیمات نازل فرمائی. مفسرین جب آیات محکمات کے ترجمے کی طرف بڑھتے تو بہت ساری چیزوں کا جو علوم میں نے پہلے ذکر کیا ان کا لحاظ رکھتے, مفسرین, محدثین, فقہاء کے اقوال کا لحاظ رکھتے, پھر جا کہیں آیات محکمات کا ترجمہ بھی کرتے. تو اس طرح سے عمل کا فائدہ یوں ہوا کرتا تھا کہ مسلمان بے دینی, الحاد اور بد مذہبی کا شکار نہیں ہوتے تھے. تو ان چیزوں کا فائدہ ہوتا تھا کہ مسلمان بد مذہبی سے دور رہتے تھے. پھر اچانک زمانے کا رنگ بدلا, ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی. لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے, یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ کیا علم علماء کی ہی میراث ہے, عام لوگوں کا اس پر حق نہیں. حالانکہ اس جملے کی حقیقت کچھ اور تھی. اس جملے سے ان کے معنی اور مطالب, ان کے مقاصد کچھ اور تھے. لوگوں کو علماء کی تعلیمات سے, اکابرین کی تعلیمات سے دور کرنا مقصد تھا اور ان سے بدظن, ان سے بدگمان کرنا
مقصود تھا۔ انہوں نے آغاز یہاں سے کیا کہ مزارات اولیاء پر جانا فرض نہیں ہے، اگر نہ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، وہاں جانا فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، اور اگر نہ جائیں تو حرج نہیں ہوتا۔ تو یعنی کہ آغاز انہوں نے یہاں سے کیا، اس جملے سے کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ یہاں تک بڑھے، وہاں جو خرافات ہوتی ہیں ان کا رد ہم اہل سنت بھی کرتے ہیں، ان سے بیزار ہم اہل سنت بھی ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں، وہاں جو خرافات ہوتی ہے اہل سنت کبھی بھی اس کی تعلیمات، اس کی ترغیب نہیں دیتے، اہل سنت ان سے بیزار ہے۔ مزارات اولیاء پر یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنا مقصد یہ تھا کہ اکابرین کی تعلیمات، لوگوں کو اولیاء سے دور کرنا۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ان کے اپنے کیے ہوئے تراجم، وہ تراجم جو کہ لفظی معنی لغت پر مبنی ہیں، بس ان کے وہ تراجم جو کہ صرف لغت پر مبنی ہیں، ان کے تراجم قرآن کے تراجم ہوں، حدیث کے تراجم ہوں یا پھر دیگر تعلیمات ہوں، تو انہوں نے فقط لغت کو کا اعتبار کیا، وہ ڈکشنری سے دیکھ کے کسی معنی کا مطلب لکھ دیا، اسی طرح دیگر معاملات۔ تو اس کا نتیجہ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں بھی عیوب لگائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ کفار نے فریب کیا اور اللہ نے بھی فریب کیا، اللہ اچھا فریب کرنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لفظی ترجمے کے اعتبار سے انہوں نے کیا۔ پھر ایک اور مقام پر آیت ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دیا۔ تو جبکہ یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے کفار کو ان کی چالوں کے اعتبار سے جواب دیا تھا۔ جب آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو اس طرح تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں بھی یہ عیوب ثابت ہوں گے، جو کہ قرآن اگر آپ لفظی ترجمہ کی طرف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ بھی ان لوگوں سے نہیں بچ پائی، کیونکہ دھوکہ، فریب یہ تو عیوب ہیں جو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں بھی بیان کر دیے، ثابت کر دیے، جو کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ نے ان کی چال پر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اہل سنت کے علماء نے اس کا ترجمہ کیا، لغت کا اعتبار بھی رکھا اور محسرین، محدثین، فقہاء کے اقوال کا بھی اعتبار رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس طرح آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ تعلیمات تو قرآن درس تو حدیث کا دے رہے ہوں، ان کا مقصد کچھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ہر فرقہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے گا، یدعون الی کتاب اللہ، کہ وہ گمراہ گروہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے گا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو آیات قرآن پاک میں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں انہوں نے پیغمبروں پر چسپاں کر دیں، اور جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی انہوں نے مومنین پر۔ قرآن پاک میں مطلب اور معنی بتوں کے حوالے سے ہے تو انہوں نے پیغمبروں پر جڑ دیا، اور ادھر کفار کا ذکر ہے تو انہوں نے مومنین پر چسپاں کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی پیروی نصیب فرمائے، اور اس پر گامزن فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں اکابرین اسلام، صحابہ کرام، اہل بیت کی پیروی نصیب فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔